دعا کے بعد جو ہے وہ تبلیغ دین کا درس ہوگا، تبلیغ دین کے درس کے بعد لباس کی سنتوں کا مذاکرہ ہوگا، لباس کی سنتوں کے بعد جو ہے وہ ذکر نفی و اثبات صغیر ہوگا، یہ اجتماعی ذکر ہوگا۔ ذکر نفی و اثبات صغیر کے بعد جو ہے وہ گویا کہ ہمارے اجتماعی اعمال پورے ہو جائیں گے۔ انفرادی اعمال میں ہم ختم خواجگان چشت کا عمل کریں گے۔ اچھا، آپ لوگ اپنے اپنے مقام پر اس عمل کو کریں گے تو ختم خواجگان چشت کر لیں گے تو انفرادی عمل بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو آرام یا قرآن، آرام کریں یا قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو یا احد یا صمد یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہیں، لیکن وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ یہ معمولات پورے ہوں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا عمل جو اجتماعی یعنی استغفار کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے صبح ندامت نمبر 3 ہے، اور آج یہ 21 نمبر کا استغفار ہم کریں گے کہ بیماریوں میں مبتلا کرنے اور بلاؤں کو نازل کرنے والے گناہ، ان سے استغفار کیا جا رہا ہے۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب یورث الاسقام والزنا ویوجب النقم والبلا ویکون یوم القیامت حسرۃ وندامہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جس کی نحوست بیماریوں میں مبتلا کر کے کمزور لاغر کر دینے کا سبب ہو، اور سزا کو ضروری کر دے، اور بلا کو اتروا دے، اور قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب ہو۔ یعنی ایسے گناہ جن کے سبب ظاہری مثلا بے حیائی کے ارتکاب پر ایسی جسمانی بیماریاں جو باپ دادا نے نہیں سنی، اور باطنی بیماریاں مثلا بد نظری سے دل کی بے چینی، یا اس فانی دنیا کی محبت کی وجہ سے سگے بہن بھائیوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ظلمت چھا جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں۔ یا اللہ، ایسے گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایسے گناہ معاف کر دے۔ یہ معافی مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 22، رزق کو روکنے اور قبولیت سے محروم کرنے والے گناہ، رزق کو روکنے اور قبولیت سے محروم کرنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب یعقب الحسرۃ ویورث الندامۃ ویابس الرزق ویرد الدعاء۔ اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جو ہر کام کے انجانے میں حسرت و افسوس کا سبب بنے اور ندامت میں مبتلا کر دے، اور رزق کو روک دے اور دعا کو لوٹا دے یعنی رد کر دے۔ یا اللہ، ایسے گناہوں سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ نمبر 23، دن رات کی خلوت میں کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب خلونا به فی لیلنا ونہارنا وارخیت فیہ علینا الستارہ حیث لا یرانا فیہ الا انت یا جبار۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کو ہم نے خلوت میں کیا، اپنی رات میں یا اپنے دن میں، اور آپ نے پردہ لٹکائے رکھا ہم پر اس طرح کہ آپ کے سوا ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ اے جبار، یعنی آپ نے ستاری کا پردہ ڈالے رکھا اور ہم جو گناہ کے اندر مبتلا رہے، یا اللہ اس گناہ کی بھی ہم معافی مانگتے ہیں۔ نمبر 24، معمولی سمجھ کر کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب استقللناہ فاستعظمتہ واستصغرناہ فاستکبرتہ وورطنا فیہ جہلنا بہ۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں ہر ایسے گناہ کی جس کو ہم نے معمولی گناہ سمجھا اور آپ کے ہاں وہ عظیم تھا، آپ کے ہاں وہ عظیم تھا، اور ہم نے اس کو چھوٹا گناہ سمجھا اور آپ کے ہاں وہ بڑا گناہ تھا، اور ہمیں نادانی نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ یا اللہ، ایسے گناہ بھی معاف کر دے۔ نمبر 25، مخلوق کو گمراہ کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب اضللنا به احدا من خلقک۔ اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر ایسے گناہ کی کہ ہم نے گمراہ کیا اس گناہ کے ذریعے آپ کی مخلوق میں سے کسی کو۔ یا اللہ، ایسے گناہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 26، امانت میں خیانت اور نفس کو بھلے لگنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب خنا بھی امانتنا او احسنت لنا نفسنا فعلہ او اخطأنا بھی علی بدننا۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی ہم نے خیانت کی اس کے ذریعے اپنی امانت میں، یا خوبصورت کر دیا ہمارے نفس نے ہمارے لیے اس گناہ کا کرنا، یا ہم نے گناہ میں ڈالا اس کے ساتھ اپنے جسم کو۔ یا اللہ، ایسے گناہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ باقی
طرح طرح کے گناہ ہمارے انگلیوں سے صادر ہوتے ہیں، اور یہ واقعی ان استغفاروں میں ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ناظرین و حاضرین، تہ دل سے، صدق دل سے خدا سے گڑگڑا کے آمین آمین کہتے رہے، یا اللہ ہماری اس استغفار کو قبول کر لے، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 27، خود پسندی، خود بینی اور حسد و بخل میں مبتلا کرنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب کتبتہ علینا بسبب عجب کان منا بانفسنا او ریاء او سمعۃ او حقد او شاناء او خیانت او خیلاء او فرح او مراہن او عند او حسد او اشر او بطر او حمیت او عصبیت او رضاء او رجاء او شہن او سخاء او ظلم او حیلت او سرقت او کذب او غیبت او لہو او نمیمت او لعب او نوع من الانواع مما یکتسب بمثله الذنوب ویکون فی اتباعه العتب والہوب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کو آپ نے ہم پر لکھا۔ اے اللہ، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس کو آپ نے ہم پر لکھا بسبب خود پسندی، خود بینی کے جو ہمیں اپنے بارے میں تھی، یا ریا یا دکھلاوے، یا کسی مسلمان کے ساتھ کینہ رکھنے، یا کسی طرح کی خیانت کرنے، یا تکبر کرنے، یا اکڑنے، یا اترانے کے، یا حسد کرنے کی وجہ سے، یا شر کی وجہ سے، یا کسی کی خوشی یا کسی کی امید یا بخل کی وجہ سے، یعنی جہاں خرچ کرنا ضروری ہو یا بہتر وہاں خرچ نہ کیا جائے، یا بیجا سخاوت کر دی، جہاں کم ضرورت تھی وہاں زیادہ یا فضول خرچ کر دیا، یا کسی پر ظلم کیا، یا کسی کو کسی بہانے سے ستایا، یا کسی طرح بھی چوری کی، یعنی گاہکوں کو دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملازمت کے اوقات میں وقت کی چوری کرنا، نماز میں رکوع سجدہ صحیح ادا نہ کرنا، یا دل کے حرام لذت کے ساتھ کسی حسین چہرے پر نظریں ڈالنا یا جمانا، یہ نگاہوں کی چوری ہے، یہ سب چوری میں داخل ہے۔ یا کسی قسم کا جھوٹ بولا، یا غیبت ہم سے ہوئی، یا لہو و لعب یعنی فضول یا شرن ناجائز کھیل، مثلا تاش، شطرنج، یا مروجہ ویڈیو، مصوری، گانا بجانا وغیرہ، یا شرن گنجائش والے کوئی کھیل، مثلا فرض نمازیں یا روزے چھوڑ کر کھیلنے یا ان کو دیکھنے میں وقت ضائع کیا، یا کسی کی چغلی کی، یا اسی طرح کسی قسم کے بھی گناہ کیے، اور ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا جس کے کرنے سے ہلاکت و غم اور پریشانی آتی ہے۔ الہی ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز سے ایک ہی گناہ کی معافی مانگی، یا اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ نمبر 28، بار بار توبہ توڑ کر معافی کی امید پر کیے جانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب تبنا الیک منہ ثم عدنا فیہ ونقضنا فیہ العہد فیما بیننا وبینک جراتا منا علیک لمعرفتنا بعفوک۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں آپ سے ہر ایسے گناہ کی جس سے کہ ہم نے توبہ کی آپ کی طرف، پھر ہم دوبارہ لوٹے اس گناہ کی طرف، اور ہم نے وہ عہد توڑ دیا اس گناہ کے کرنے سے جو ہمارے اور آپ کے درمیان تھا، اور جرت کی ہم نے آپ پر محض اس وجہ سے کہ ہم آپ کی عفو یعنی معاف کرنے کو جانتے تھے کہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، یعنی آپ چونکہ بہت معاف کرنے والے ہیں، لہذا یہ سوچ کے کہ معاف تو کر ہی دے گا، لہذا ہم نے گناہ کر دیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 29، عذاب کے قریب اور ثواب سے دور کرنے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفرک لکل ذنب ادنانا من عذابک او انانا من ثوابک او حجب عنا رحمتک او قدر علینا نعمتک۔ اے اللہ، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں آپ سے ہر اس گناہ کی جس نے ہمیں آپ کے عذاب سے نزدیک کر دیا یا ہمیں دور کر دیا آپ کی طرف سے ملنے والے ثواب سے، اور ہمارے اور آپ کی رحمت کے درمیان وہ گناہ حجاب بنا ہے یا تنگ کر دیا ہم پر آپ کی نعمت کو، یعنی اس گناہ کی وجہ سے آپ کی نعمت سے ہم محروم ہو گئے، یا اللہ وہ گناہ بھی ہمارے معاف کر دے۔ نمبر 30، ہاتھ پیر اور آنکھ کان سے کیے جانے والے گناہ۔
اللهم انا نستغفرك لكل ذنب خطونا اليه برجلنا او مددنا اليه يدنا او تعملنا ببصرنا او اصغينا اليه باذننا او نطقنا به بلساننا. اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جس کی طرف ہم اپنے پاؤں سے چلے، یا اس کی طرف ہم نے ہاتھ بڑھایا، یا ہم نے اپنی آنکھوں سے تاڑا، یا ہم نے اس کی طرف کان لگایا، یا ہم نے اس گناہ کو زبان کے بول سے کیا ہو. یا اللہ ہمارے اعضاء کے ذریعے سے کیے گئے گناہوں کو معاف کر دے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه ألف مرة. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. حقیقت یہ ہے کہ گناہ کا انسان پلندہ ہے، ان گناہوں کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے. جب انسان نیکی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس استغفار کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. اب ناظرین و حاضرین، ہمارا جو ہے تبلیغ دین کا درس شروع ہوتا ہے، اور تبلیغ دین کے درس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اخلاق ذمیمہ پہلے 10 ذکر کیے ہیں کہ یہ اخلاق ذمیمہ جب انسان کے اخلاقیات میں سے نکل جاتے ہیں تو پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، پھر عبادت کا ذوق اور جو ہے وہ انوارات اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں. آج امام غزالی رحمہ اللہ تعالی تیسری اصل بیان کر رہے ہیں، یعنی غصے کا بیان. سب سے پہلے جو ہے وہ زیادہ کھانے کی حرص، اس کے بعد زیادہ بولنے کی حرص، اور اب تیسری اصل جو ہے غصے کا بیان. اور ظاہر ہے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کے لیے اور انسان کی شخصیت کے لیے انتہائی مضر ہے، اس لیے اس ضرور کو واضح کر رہے ہیں. فرمایا کہ غصہ آگ کا شعلہ ہے، اس کا زور توڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے. یاد رکھو جس طرح تلخ ایلوے سے میٹھا شہد بگڑ جاتا ہے، اور اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے. غصہ بری بلا ہے، یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کھلے گناہ کراتا ہے، اور اسی سے کینہ، حسد، بدگمانی، افشاء راز، حد کے عزت کے، عزم کے باطنی معصیتیں پیدا ہوتی ہیں. غصے کی وجہ سے مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا خوش کرنا ناگوار گزرتا ہے، اس کا رنج و تکلیف میں رہنا پسند آتا ہے، اور ظاہر یہ سب تباہ کن معصیتیں ہیں. یہ باطنی چھپی ہوئی معصیتیں اندر انسان پکاتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ تباہ کن گناہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج، اس کا علاج 2 طرح کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ اول تو ریاضت و مجاہدے سے اس کو توڑنا چاہیے، مگر توڑنے سے مقصود یہ نہیں کہ غصے کا مادہ ہی نہ رہے، یہ مقصود نہیں. اس لیے کہ اگر مادہ ہی جاتا رہے تو کفار سے جنگ اور جہاد کیسے ہوگا؟ کیونکہ غصے کی بیس پر ہی اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے باغیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے. اگر غصہ سرے سے ختم ہی ہو گیا تو جنگ اور جہاد کیسے ہوگا؟ اور فساق و فجار اور مبتدعین کی خلاف شرع باتوں پر ناگواری کس طرح ہوگی؟ جب غصہ ختم ہو گیا تو پھر خلاف شرع باتوں پر غصہ اور ناگواری کیسے ہوگی، جو کہ خود شریعت کا پورا ایک شعبہ ہے. ناجائز افعال دے کر غصہ آنا تو ضروری اور شرع کا عین مقصود ہے. لہذا غصے کے توڑنے اور ریاضت کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو مہذب اور عقل و شرع کا تابعدار بنا دیا جائے، اور ایسا کر دیا جائے جیسے شکاری کتا ہوتا ہے کہ جب اس کا مالک اس کو بھگاتا تو بھاگتا ہے، اور جب وہ کسی پر حملہ کراتا تو حملہ کرتا ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. یہی حال غصے کی ہونی چاہیے. اگر شریعت حکم دے اور غصے کو بھڑکائے تو فوراً بھڑک اٹھے اور اپنا کام کرے، ورنہ چپ رہے اور بے حس و حرکت پڑا رہے. تو گویا کہ یہ کتے کی طرح بے حس و حرکت جیسے وہ پڑا رہتا ہے، مالک کے اشارے پر کودتا ہے، بالکل اسی طریقے سے غصہ بھی آپ کا جو ہے یہ مہذب ہونا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غصے کو مہذب اور مسخر بنانے کی ترکیب، غصے کو ایسا مہذب بنانے کی تدبیریں یہ ہیں کہ نفس کی باغ روکو، نفس کی لگام کو کھینچو، حلم و برداشت کی عادت ڈالو. جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ پیش آئے تو نفس پر جبر کرو اور غصے کو بھڑکنے نہ دو. پر یہی وہ ریاضت ہے جس سے غصہ مطیع و فرمانبردار بن جائے گا. نمبر 2،
غصے کے جوش کے وقت ضبط سے کام لو اور اس کو پی جاؤ، اور اس کا ایک علاج علمی ہے اور ایک عملی ہے غصہ پینے کا۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ غصے کے وقت سوچو کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب حکم خداوندی میں دخیل ہونا ہے اور دست اندازی کرنا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہیں ہوا، میری مرضی کے موافق کیوں نہیں ہوا، اور ارادہ خداوندی کے موافق کیوں ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی کام جب ہوا یا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اب یہ غصہ کرنے والا گویا کہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کام کیوں نہیں ہوا، اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں ہو گیا، تو گویا کہ اللہ کے ارادے پر اعتراض کرتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ حماقت ہے یا نہیں؟ لہٰذا یہ احمقانہ تصور ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیا حق تعالیٰ کے ارادے کو اپنے ارادے اور منشا کے تابع بنانا چاہتا ہے؟ یاد رکھو خدا کے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر تم اس میں دخل دینے والے اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون ہو؟ اس لیے بتایا کہ گویا کہ ارادہ خداوندی میں دخل ہے، اس لیے علمی طور پہ سوچو کہ بھئی یہ تو بہت بڑا اعتراض اللہ پہ میں کر رہا ہوں، میں بھی اپنے غصے کو سنبھالوں کیونکہ ارادہ الہی پر اعتراض ہو رہا ہے۔ دوسرے اس بات کا خیال کرو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے، خدا کا مجھ پر کیا حق ہے، پھر خدا کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا حق ہے اور میں جو صبح شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ نے پھر بھی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈالا، مجھے چھوڑے رکھا، اور اس بندے پر تو میرا کوئی حق ہے ہی نہیں، تو پھر میری حالت یہ کہ میں بھڑک جاؤں؟ تو لہٰذا صبر کرے، اگر اللہ میاں مجھ پر اس طرح بھڑکنے لگے تو مجھے سفارشی سے مٹا دے۔ جب اللہ میرے بارے میں تحمل کرتا ہے، باوجود میری گناہ نافرمانی کو مجھے چلنے دیتا، دو وقت کی روٹی اور کھانا پانی دیتا ہے، تو پھر اس بندے پر تو میرا کچھ بھی حق نہیں ہے۔ اگر اس نے غلطی کر دی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی ارادہ ظاہر ہو گیا، میرا ارادہ ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، تو تحمل کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جب وہ اس غصے کو دفع کرے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے تو اثر ظاہر ہو جائے گا، اور نیز اپنی حالت بدل دے، یعنی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، اور تو اگر اس طرح بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو پھر وضو کر لے، اپنے رخسار کو زمین سے لگائے یہ تاکہ تکبر ٹوٹے، تو گویا کہ حالت جب بدل دیتا ہے تو رخسار عزت کی جگہ ہے، عزت کے مقام کو جب زمین پہ لگاتے تو ذلت کسر نفسی اختیار کرتا ہے تو غصہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے فرمایا کہ وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان کو اپنی بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ ہے جن پر اپنا غصہ جاری کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے اور وہ اس کو ضبط کر جائے اور تحمل سے کام لے لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو امن اور ایمان سے لبریز فرما دیتا ہے۔ بیوی بچوں پہ غصہ، بچوں سے زیادہ بیوی پہ انسان کو غصہ آتا ہے، تو لہٰذا بیوی پہ غصے کو انسان اگر صبر کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی امن اور ایمان سے دل کو بھر دیتا ہے، ایمان کی دولت سے اور مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ غصے کا جو خلق ذمیمہ ہے اس سے جو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جائز اور جو معقول جگہوں پہ غصہ آنا یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، لیکن جا بجا بلا وجہ غصہ آنا یہ درندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق ذمیمہ کے اندر سے غصے کو نکال دے اور ہمیں حسن اخلاق سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین، اب آپ کے سامنے جو ہے لباس کی سنتیں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ، جو ہے وہ ان سنتوں کو آپ حرز جان بنائیں اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق جو ہے وہ اپنے لباس اور پوشاک کو جو ہے وہ اپنے معمول میں لائیں۔ لباس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، لباس حق تعالی شانوں کی ایک بیش بہا نعمت ہے جو سطر پوشی اور اظہار زینت کے لیے ضروری ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا لباس ہی کافی ہے جو دار آخرت کی طرف کوچ کرتے وقت پہنا جاتا ہے۔ نمود و نمائش اور کبر و فخر کے لیے لباس ہرگز نہ پہنے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ لباس اپنی آسائش کے لیے پہنے۔ اس حوالے سے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
اس کو اپنا کر نہ صرف دارین کی سعادت حاصل کرے بلکہ اللہ کا محبوب بن کر مغفرت کی بشارت پائے۔ چنانچہ لباس کی چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مومن مسلمان حرز جان بنائے۔ سنت نمبر 1، کرتا پہننا سنت ہے۔ کرتا پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لباس میں سب سے زیادہ کرتا پسند تھا۔ شمائل ترمذی صفحہ 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 156 جلد 1۔ سنت نمبر 2، سوتی کرتا پہننا سنت ہے، جس کو آج کل کاٹن کہتے ہیں۔ سوتی کرتا پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بیت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتی کرتا پہنا ہوا تھا۔ حوالہ ابو نعیم سیرت العباد صفحہ 464 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 156 جلد 1۔ سنت نمبر 3، کرتا ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہونا سنت ہے۔ کرتا ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہونا سنت ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگی نصف پنڈلی تک پہنا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی حیت میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کی تھی۔ حوالہ شمائل ترمذی صفحہ 9۔ نوٹ، جس طرح پاجامہ لنگی تہمت کے ٹخنوں سے نیچے ہونے کی ممانعت ہے، اسی طرح کرتے کے ٹخنے سے نیچے ہونے کی بھی ممانعت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے بارے میں فرمایا وہی قمیص یعنی کرتے کے بارے میں بھی ہے۔ حوالہ آداب بحقی صفحہ 355 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 171 جلد 1۔ مسئلہ، نیز کرتا یا تہمت اگر ٹخنوں سے اوپر ہو تب بھی جائز ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تہمت جس میں کرتا قمیض بھی داخل ہے، مومن کا تہمت نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، نصف پنڈلی تک ہو، ورنہ ٹخنے اور پنڈلی کے درمیان این ٹخنے کی بالکل اوپر تک ہو تو بھی اس پہ کوئی حرج نہیں۔ حوالہ سنن ابن ماجہ صفحہ 294 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 170 جلد 1۔ نوٹ، اس سے معلوم ہوا کہ ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی کے درمیان تک مقدار مشروع ہے، نصف پنڈلی تک مقدار مسنون ہے اور ٹخنوں تک مقدار مباح اور جائز ہے۔ تو یہ ہے وہ ترتیب، اس ترتیب کے مطابق آپ جو ہے وہ تہمت پہن سکتے ہیں۔ حوالہ زرقانی علی المواہب صفحہ 9 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 170 جلد 1۔ سنت نمبر 4، کرتے کی آستین کا گٹوں تک ہونا سنت ہے۔ یہ آستین کا یہ گٹے تک گٹوں تک ہونا سنت ہے، البتہ انگلیوں تک بڑا ہوا ہونا بھی ثابت ہے، مگر انگلیوں سے آگے نہ بڑھانا سنت ہے۔ یعنی انگلیوں تک ہو، اتنا لمبا ہو یہ بھی صحیح، انگلی سے آگے لٹک رہا ہو، فرمایا کہ یہ انگلیوں سے بھی آگے نہ بڑھانا سنت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین ہاتھ کے گٹوں تک ہوتی تھی، یا ہاتھ کے گٹے تک جو ہوا کرتی تھی۔ حوالہ ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، سیرت شامیہ صفحہ 463 جلد 7، مسند بزار صفحہ 124 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 157 جلد 1۔ سنت نمبر 5، سفر میں تنگ آستین والی قمیض یا جبہ پہننا سنت ہے۔ سفر میں تنگ آستین والی قمیض یا جبہ پہننا سنت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تنگ آستین والا جبہ پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ وضو کیا تو آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر و موزے کا مسح کیا، یعنی یہ آستین تنگ ہے، ادھر سے ہاتھ نہیں نکلتا، لہذا اس کے اندر سے ہاتھ نکالا۔ تو یہ تنگ آستین آج کل کفے لگا لیتے بٹن لگا کے، تو وہ بھی سنت ہے۔ تو
تو گویا کہ سفر والی قمیض کے اندر ایسا کیا جاتا تھا. تو فرمایا کہ سفر میں سنت تنگ آستین والی قمیض یا جبہ پہننا سنت ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تنگ آستین والا جبہ پہنے ہوئے تھے. وضو کیا تو آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دھویا اور سر اور موزے کا مسح کیا. صحیح بخاری صفحہ 863 جلد 2 نوٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوٹا تنگ آستین والا جبہ پہنتے تھے. حوالہ زاد المعاد صفحہ 15 جلد 1، فتح الباری صفحہ 268 جلد 10 بحوالہ شمائل کبریٰ. چنانچہ مدارج النبوہ میں ہے کہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ لباس پہنتے تھے. یعنی سفر میں آپ کا لباس چست اور تنگ ہوتا تھا. مدارج النبوہ میں لکھا ہے. سنت نمبر 6، کھلا اور فراخ کرتا پہننا سنت ہے. کھلا اور فراخ کرتا پہننا سنت ہے. حضرت معاویہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ میں قبیلہ مزینہ کے ساتھ آیا اور ہم نے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا تکمہ یعنی بٹن کھلا ہوا تھا. بغوی کی روایت میں ہے کہ میں نے بیعت کی اور اپنے ہاتھ کو آپ کی قمیض کے گریبان میں ڈالا، اور مہر نبوت کو چھوا، جو پیچھے مہر نبوت تھی کندھے پر اس کو چھوا. یعنی گویا کہ آپ کا کرتا اس کے فراخ تھا کہ ہاتھ مہر نبوت تک پہنچ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرتا کھلا فراخ ہونا چاہیے. اب حوالہ ابو داؤد ابن ماجہ صفحہ 295 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 158 جلد 1. سنت نمبر 7، کرتا یا قمیض وغیرہ کے گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے. کرتے یا قمیض کا وغیرہ کے گریبان سامنے سینے پر ہونا سنت ہے. یہ سائیڈ پہ نہیں، سائیڈ پہ بھی بناتے ہیں لوگ، لیکن یہ سنت بتا رہے سینے پر سامنے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں قمیض کا گریبان سینے پر یہ کہہ کے باب باندھا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ گریبان سینے کی طرف ہونا سنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کا گریبان سینے کے مقام پر تھا اور یہی قمیض کی سنت ہے. نیز علامہ عبدالرحیم لکھنوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بیچ میں ہوتا تھا، دائیں یا بائیں جانب نہیں تھا. حوالہ عمدۃ القاری صفحہ 303 جلد 21 السعایہ صفحہ 174 بحوالہ شمائل کبریٰ. سنت نمبر 8، کرتا یا قمیض دائیں طرف سے پہننا سنت ہے. کرتا یا قمیض دائیں طرف سے پہننا سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا زیب تن فرماتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے، تو اس کی دائیں طرف کو آپ پہلے پہنتے. حوالہ سنن ترمذی، سنن نسائی، مشکاۃ شریف صفحہ 374 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 159 جلد 1. مسئلہ، ہر لباس کے زیب تن کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرے. سنت نمبر 9، سرخ یا سبز دھاری دار کرتا یا چادر اوڑھنا پہننا سنت ہے. سرخ یا سبز، سرخ رنگ ہے یا سبز رنگ لیکن دھاری دار کرتا یا چادر اوڑھنا پہننا سنت ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا، آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے میں نے دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کی چمک اب تک میرے سامنے ہے. شمائل ترمذی صفحہ 76. نیز حضرت قدامہ کلابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر سرخ دھاری دار منقش حلہ یعنی لباس دیکھا. یہ سرخ دھاری دار جو ہے لباس آپ نے اوڑا ہوا تھا یہ عرفات والے دن میں. سنت نمبر 10، اور اس کا حوالہ جو ہے یہ میں نے عرفہ کی رات میں آپ کے جسم عطر پر سرخ دھاری دار منقش حلہ یعنی لباس دیکھا. اس کا حوالہ سیرت شامیہ صفحہ 467. اس سے اندازہ کریں کہ عرفات کے میدان میں حج کا موقع ہے تو
اس وہاں بھی آپ نے سرخ دھاری دار جو ہے منقش جو ہے وہ حلہ اور لباس پہنا ہوا ہے. سبحان اللہ. سنت نمبر 10 دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے. دھاری دار رنگین لباس پہننا سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر کپڑوں میں زیادہ پسند تھی، کیونکہ یمنی چادر جو ہے وہ دھاری دار ہوتی تھی. حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 865 جلد 2 صحیح مسلم. نوٹ: یہ یمن میں بنی ہوئی چادریں ہوتی تھیں جن میں لال دھاریاں ہوتی تھیں، کسی میں نیلی دھاریاں ہوتی تھی اور کسی میں سبز دھاریاں ہوتی تھی. خوشنما ہونے کی وجہ سے ان کو جیر بھی کہا جاتا تھا. حوالہ شمال کبریٰ صفحہ 181 جلد 1. اس سے اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی کا کیا عالم ہے. سنت نمبر 11 سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہے. حضرت ابو رمیسہ تیمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سبز کپڑوں میں ملبوس تھے. یہ 2 سبز کپڑوں میں ملبوس ہے یعنی سبز لباس پہنا ہوا تھا. حوالہ مشکاۃ شریف صفحہ 376. سنت نمبر 12 ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا بھی سنت ہے. ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا بھی سنت ہے. حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی سرخ جوڑے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. سرخ جوڑے میں آپ اتنی حسین لگتے تھے. نیز حضرت عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بازار ذیل مجاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لال جبے میں ہیں. لال جبہ آپ نے پہنا ہوا سرخ. حوالہ سیرت شامیہ صفحہ 491 شمال ترمذی بخاری شریف صفحہ 870 جلد 2. نوٹ: خالص سرخ رنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. خالص سرخ رنگ سے منع فرمایا، لیکن بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس کے پہننے کا ذکر ہے. آپ نے پہنا ہے. اس سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس میں سرخ دھاریاں ہوں، یا اس میں سیاہ یا سفید دھاریاں ملی ہوئی ہوں، یا اس سرخ رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو، جیسے آج کل جو ہے میرون رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس قسم کا سرخ رنگ پہننا بلا شبہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں انتہائی حسین و جمیل دکھائی دیتے تھے. حوالہ زاد المعاد صفحہ 51 جلد 1. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی. سنت نمبر 13 ہلکے زرد رنگ کا لباس پہننا سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 2 زرد کپڑوں میں ملبوس دیکھا. ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس دیکھا. حوالہ مسند بزار صفحہ 361 جلد 2. نوٹ: جن روایات میں مردوں کے لیے زرد یا زعفرانی رنگ کی ممانعت آئی ہے ان سے مراد گہرا زرد رنگ ہے. گہرے زرد رنگ سے ممانعت ہے. البتہ ہلکے زرد رنگ کا پہننا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یقیناً سنت ہے. اور گہرا زرد رنگ زعفرانی رنگ جن روایات میں پہننا آیا ہے، بعض روایتوں میں وہ پہننا بھی آیا ہے، تو گہرا زرد رنگ زعفرانی کلر پہننا جو آیا ہے وہ روایات بعض محدثین کے نزدیک منسوخ ہے اور ممانعت سے پہلے کی ہے. لہذا اس کے بعد سے آپ نے گہرا زرد رنگ زعفرانی منع کر دیا تھا. ہلکا زرد رنگ پہن سکتے ہیں. حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 869 جلد 2 مدارج النبوہ سیرت خیر العباد صفحہ 441 جلد 7. سنت نمبر 14 کالا لباس پہننا بھی سنت ہے. کالا لباس پہننا بھی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ لباس بنایا گیا، کالا لباس بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا. جب پسینہ آیا تو آپ نے اس میں صوف یعنی اون کی بو محسوس کی، چنانچہ آپ نے اس کو اتار دیا. مشکاۃ شریف صفحہ 376 بحوالہ شمال کبریٰ صفحہ 183 جلد 1. نوٹ: کالا لباس اور کالی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پہنی ہے، البتہ اس کو اتارنا اون کی ناپسندیدہ بو کی وجہ سے تھا، کالے رنگ کی وجہ سے نہیں تھا.
یہ نقطہ نوٹ کریں کہ وہ اون کی بو کی وجہ سے اتارنا ثابت ہوا، وہ آپ کے لباس کے کالے رنگ کی وجہ سے آپ نے نہیں اتارا، آپ نے تو باقاعدہ پہنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے کالا لباس پہنا ہے، پوری ایک جماعت انہوں نے کالا لباس پہنا پہنا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جریر، حضرت عمار، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے